نہر کی دونوں جانب کشادہ سڑکیں تھیں جہاں ہر وقت ٹریفک رواں دواں رہتا تھا۔ نہر کے کناروں پر گھاس اور درختوں کی قطار دور تک دکھائی دیتی تھی۔ وہ علاقہ بہت خوبصورت تھا۔ نہر کے کنارے گھاس پر اکثر تھکے ماند لوگ نیم دراز اور سوئے ہوئے بھی دکھائی دیتے تھے۔ ایک گھنے درخت کے نیچے اس وقت صغیر اپنے دوست مسکین کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان کے سامنے چبوترے پر ایک بابا جی براجمان تھے جو ہر وقت کھوئے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے پاس ہی حقہ پڑا تھا جس کی چلم ابھی انہوں نے گرم کی تھی اور 2-3 کش لے کر دھواں منہ سے نکالا تھا۔ صغیر نے سوال کیا، بابا جی محبت کیا ہوتی ہے؟ صغیر کا سوال سن کر بابا جی مزید گہری سوچ میں مستغرق ہو گئے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور گھاس پر یوں ہاتھ پھیرنے لگے جیسے سوال کا جواب انہوں نے یہیں کہیں چھپا رکھا ہے۔ اس کے بعد بابا جی نے کہا، محبت رکاوٹوں والی دوڑ جیسی ہوتی ہے۔ ایک رکاوٹ پار کرو تو اگلی رکاوٹ اس سے اونچی نظر آتی ہے، اس سے پار کرو تو اس سے اگلی رکاوٹ اس سے بھی اونچی ہوتی ہے۔ یہ رکاوٹیں آتی کہاں سے ہیں؟ صغیر نے پوچھا۔ بابا جی نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر گھاس پر ہاتھ پھیرا اور بولے، کبھی اپنے کبھی غیر اور کبھی حالات رکاوٹیں بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری محبت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو، کسی قسم کی الجھن نہ آئے اور میں اپنی محبت کو پالوں۔ صغیر نے دور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دل کی بات کی۔ بابا جی اس کی بات سن کر ہنسے۔ انہوں نے ایک بار پھر حقے کے 2-3 کش لیے، دھواں چھوڑا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، محبت پر کٹا پرندہ نہیں ہے میرے بچے کہ ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لو۔ بابا جی اس کا مطلب ہے ہر محبت آسانی سے نہیں ملتی، مگر میرے تایا جی کی محبت کی شادی تھی۔ میں نے اپنے تایا جی سے سنا تھا کہ ان کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی۔ تائی جی انہیں ایسے مل گئی تھی جیسے کوئی پھول پیش کر دیتا ہے۔ یہ میرے تایا جی کے الفاظ تھے۔ صغیر بولا، قسمت کی بھی بات ہوتی ہے، بابا جی نے کہا۔ ہر بندے کی قسمت تیرے تایا جی جیسی تو نہیں میرے بچے۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت میں پر کٹا پرندہ بھی ہوتا ہے جسے آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے، اور وہ پرندہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ایسا ہی پر کٹا پرندہ مجھے مل جائے۔ آپ میرے لیے دعا کریں۔ صغیر نے بابا جی کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ بابا جی نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں کو اپنے پیروں سے الگ کیا اور بولے، میں دعا کروں گا۔ یہ کہہ کر بابا جی پھر حقہ پینے لگے۔ بہت پہنچے ہوئے بابا جی ہیں، ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تم 100 روپے کا نوٹ انہیں پیش کر دو۔ صغیر کے کان میں مسکین نے سرگوشی کی۔ صغیر کے لیے 100 روپے کا نوٹ اس وقت بڑا اہم تھا کیونکہ اس کی جیب میں وہی ایک نوٹ تھا جو اس نے 1.5 دن سے خرچ نہیں کیا تھا۔ اس کی ابھی نوکری لگی تھی، 20 دن کے بعد اسے تنخواہ ملنی تھی۔ اسی لیے جب مسکین نے کہا کہ وہ 100 روپے کا نوٹ بابا جی کو پیش کر دے تو صغیر کے ذہن کو جھٹکا سا لگا، مگر معاملہ محبت کا تھا۔ محبت پانے کے لیے دعا بھی کرانی تھی۔ سارے راستے مسکین نے بابا جی کی بہت تعریف کی تھی کہ صغیر چاہتا تھا کہ وہ بابا جی سے دعا کرا کے ہی اٹھے، لیکن 100 روپے کا نوٹ جیب سے نکالتے ہوئے دل ڈوب سا جاتا تھا۔ صغیر ابھی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ مسکین نے اس کے کان میں پھر سرگوشی کی، سوچو مت، بابا جی کی دعا یوں آسمان پر جائے گی جیسے بغیر کسی رکاوٹ کے گولی اپنے نشانے پر جاتی ہے۔ بابا جی کو پیسے کی طلب نہیں ہوتی، یہ پیسہ وہ نیک کام پر خرچ کرتے ہیں۔ تم جلدی سے نوٹ نکال کر انہیں دے دو تاکہ تمہارے حق میں دعا کریں۔ صغیر کا ہاتھ سست روی سے اپنی جیب کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ معصوم ہو گیا تھا، شکل سے وہ مسکین لگنے لگا تھا۔ اچانک بابا جی کے قریب سے ایک آدمی گزرا تو بابا نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا، میری بات سنو، میری بات سنو، میں تم سے 1 ہفتے سے کہہ رہا ہوں میرے کولر میں پانی ڈال دیا کرو، تم سنتے ہی نہیں، مجھے پانی دور سے لانا پڑتا ہے۔ کل سے ڈال دیا کروں گا، وہ آدمی جاتے ہوئے بولا۔ 1 ہفتے سے تمہاری کل ہی نہیں آ رہی، تم میری بات سنتے ہی نہیں، عجیب آدمی ہو، بابا جی بولتے رہے اور وہ آدمی تیزی سے چلا گیا۔ اس نے ایک لمحے بھی رک کر بابا جی کی بات نہیں سنی۔ صغیر نے مسکین کے کان میں کہا، مسکین، بابا جی کے یہاں کوئی نہیں سنتا اور تم کہہ رہے ہو کہ ان کی دعا سیدھی اوپر جاتی ہے۔ ان لوگوں کو بابا جی کی پہچان نہیں ہے۔ مسکین نے دلیل پیش کی، ویسے بھی یہ آدمی بہت بدتمیز ہے، کسی کی نہیں سنتا، تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو۔
اچھا پھر اٹھو، یہاں سے چلتے ہیں، صغیر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ مسکین کو توقع نہیں تھی کہ وہ بابا جی کو کچھ دیے بغیر اٹھ جائے گا۔ بابا جی حقے کا کش لینا بھول گئے اور دونوں کی طرف یوں دیکھنے لگے جیسے انہیں اندیشہ ہو گیا ہو کہ اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ بابا جی ناراض ہو جائیں گے، تمہارا بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ مسکین نے اسے خبردار کرنے کی کوشش کی۔ ابھی کام بنا ہی کہاں ہے کہ وہ خراب ہوگا، اور چلتے ہیں۔ صغیر یہ کہہ کر جانے کے لیے آگے بڑھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مسکین نے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ گھر جا رہا ہوں، پھر بابا جی کے پاس آؤں گا۔ صغیر 2 قدم آگے بڑھا۔ بابا جی نے مسکین کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ مسکین نے صغیر کو اسی جگہ رکنے کا کہا اور خود بابا جی کے پاس چلا گیا۔ جی بابا جی۔ بابا جی نے ایک نظر کچھ فاصلے پر کھڑے صغیر کی طرف دیکھا اور پھر مسکین سے دھیمی آواز میں کہا، یہ تیسرا آدمی ہے جو مجھے کچھ دیے بغیر جا رہا ہے۔ میں یہاں صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ بابا جی آپ فکر نہ کریں، میں اس سے پیسے نکلوا کر رہوں گا۔ ابھی دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، مسکین نے کہا۔ میری بات یاد رکھنا مسکین، آئندہ میں تمہیں 50 نہیں 25 روپے دوں گا، بابا جی بولے۔ مسکین نے فوراً مسکین سی صورت کے ساتھ بابا جی کی طرف متحیر نگاہوں سے دیکھا اور بولا، بابا جی وہ کیوں؟ لوگ ترقی کی طرف جاتے ہیں اور آپ مجھے نیچے کی طرف لے جا رہے ہیں، میرا کمیشن کم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو تم 2 آدمی لے کر آئے تھے، انہوں نے مجھ سے 50 سوال کیے تھے اور بغیر کچھ دیے چلے گئے تھے۔ یہ بھی اسی طرح جا رہا ہے۔ اب میں اپنا نقصان پورا نہیں کروں کیا؟ بابا جی نے آنکھیں دکھائیں۔ بابا جی یہ بات اس وقت کر لینا جب میں اکیلا ہوں گا، فی الحال میں اس سے 100 روپے نکلواتا ہوں۔ مسکین کہہ کر اٹھا اور صغیر کی طرف بڑھا۔ اس سے اپنا کمیشن کم ہونے کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ بابا جی کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ صغیر نے پوچھا۔ وہ سخت ناراض ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے اس طرح کام نہیں بنا کرتے۔ دیکھو بابا جی ناراض ہو گئے تو سمجھو پھر کامیابی مشکل ہے۔ تمہاری محبت نازک موڑ میں داخل ہوگی، مسکین نے اسے ٹرایا۔ مسکین تم میرے دوست ہو اور مجھے تم اس کے پاس کسی طرح لے آئے تھے۔ سچ یہ ہے کہ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ تم جانتے نہیں ہو، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے ان کا اللہ سے۔ مسکین نے مزید کچھ کہنا چاہا تو صغیر نے اسے بولنے سے روک دیا اور چلتے ہوئے دور فضاؤں میں دیکھتا ہوا بولا، میں بچپن سے اس کی محبت میں مبتلا ہوں، اسی کو اپنانا چاہنا ہے، اسی کے خواب دیکھے ہیں، اسی کی باتیں کی ہیں اور اسی کا مقابلہ چاند سے کیا ہے، اور اب تک یہ سمجھ نہیں سکا کہ چاند خوبصورت ہے یا میرا محبوب۔ میں بس اسی کو اپنانا چاہتا ہوں، مگر ڈرتا ہوں۔ ڈرتے کس بات سے ہو؟ مسکین نے سوال کیا۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ کسی اور کی نہ ہو جائے۔ جانے کیوں یہ خوف مجھے ہر وقت گھیرے رہتا ہے۔ میں بار بار اپنے دل کو یقین دلا چکا ہوں کہ وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی، لیکن اس کے باوجود دل میں کھٹکا سا لگا رہتا ہے، صغیر نے کہا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں بابا جی کو ناراض مت کرو، 100 کا نوٹ دے دو، میں ان سے دعا کراؤں گا، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مسکین جلدی سے بولا۔ اس بابا جی کی وہ پانی والا نہیں سنتا، چھوڑو اس کا خیال۔ صغیر نے یہ کہہ کر اپنی رفتار تیز کر دی۔ مجبوراً مسکین کو بھی تیز چلنا پڑا۔ مسکین نے بابا جی سے اپنا کمیشن طے کر رکھا تھا اور صغیر تیسرا آدمی تھا جو بغیر کچھ دیے جا رہا تھا۔ اس طرح پورے 150 روپے کا مسکین کو 2 دنوں میں نقصان ہوا تھا۔ مسکین نے محض اس ایک بابا جی کے ساتھ ایسے معاملات طے نہیں کر رکھے تھے، بلکہ اس نے شہر میں اور بھی کئی بابا جی کے ساتھ کمیشن طے کر رکھا تھا۔ وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی محفلوں میں بابا جی کی کرامات کا ذکر چھیڑ دیتا تھا اور کوئی نہ کوئی بابا جی سے ملنے کا خواہش مند ہو جاتا تھا۔ صغیر جاذب نظر نوجوان تھا، ابھی اس نے گریجویشن نہیں کیا تھا اور اس کے والد لطیف کے ایک جاننے والے کی کمپنی میں بحیثیت اکاؤنٹنٹ نوکری ملی تھی۔ لطیف کی ذاتی کپڑے کی دکان تھی جس پر وہ اور اس کا بڑا بیٹا نیاز کام کرتے تھے۔ لطیف کی ذاتی کپڑے کی دکان تھی جس پر وہ اور اس کا بڑا بیٹا نیاز کام کرتے تھے۔ نیاز اور صغیر کی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، اب گھر میں صرف صغیر ہی غیر شادی شدہ تھا۔ صغیر اپنے چاچا زاد رضیہ کو پسند کرتا تھا اور اس کا چاچا نواز برابر والے گھر میں رہتا تھا۔ نواز سبزی منڈی میں کام کرتا تھا، اس جیسا وہمی شخص پورے خاندان میں دور تک نہیں تھا۔ جب وہ کسی بات کو لے کر سوچنے بیٹھ جاتا تو پھر وہ اسی پر سوچتا رہتا۔ خاندان والے اکثر کہتے کہ نواز سوچتا نہیں ہے، پوسٹ مارٹم کرتا ہے اور پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔
کسی بات کا فیصلہ وہ جلدی نہیں کرتا تھا۔ بہت کم مواقع ایسے زور پذیر ہوئے تھے جب نواز نے آنن فانن فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ فیصلے ایسے ہی اس نے فوراً نہیں کر لیے تھے۔ ان میں اسے واضح طور پر اپنا مفاد دکھائی دیا تھا۔ وہ مطلب پرست تھا اور لالچی بھی۔ خاندان والے کہتے تھے کہ نواز سے کسی بات کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ بات کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتا تھا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے، اس سے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ نواز کی بیٹی رضیہ بھی صغیر کو پسند کرتی تھی۔ دونوں یہ طے کر چکے تھے کہ وہ شادی کریں گے تو ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرنے کے باوجود دونوں کے اندر ہمت نہیں تھی وہ اپنے بڑوں سے دل کی بات کر سکیں۔ رضیہ صغیر سے کہتی کہ تم بات کرو اور صغیر زور دیتا کہ تم اپنی ماں سے بات چھیڑو۔ رضیہ صغیر سے کہتی کہ تم بات کرو اور صغیر زور دیتا کہ تم اپنی ماں سے بات چھیڑو۔ دونوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھوک بھی ہو جاتی تھی اور بعض اوقات وہ بحث کی شکل اختیار کر لیتی تھی اور بحث لڑائی پر ختم ہوتی تھی اور صغیر کو ہی ہر بار اسے منانا پڑتا تھا۔ صغیر کو ایک ہی اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے چاچا اچانک رضیہ کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لیں کہ وہ کسی اور کی ہو جائے۔ اسی لیے اس نے اپنے دوست مسکین سے بات کی تھی اور مسکین اسے فوراً اس بابا جی کے پاس لے گیا تھا جس سے اس نے کمیشن طے کر رکھا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ صغیر نے ایک پیسہ نہیں دیا تھا جس کا مسکین کو تو رائے تھا ہی، بابا جی بھی ہاتھ ملتے رہ گئے تھے۔ صغیر گھر جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی اماں سے رضیہ کی بات کرے۔ اماں اس کی بات سن کر ابا سے بات کریں گی اور ابا چاچا نواز سے کریں گے۔ چاچا نواز سوچنے کا وقت لیں گے اور یقیناً وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گے کیونکہ اس وقت وہ جاب بھی کر رہا تھا، خوبصورت بھی تھا اور پڑھ لکھ بھی گیا تھا۔ اس کے اندر ایسی کوئی کمی نہیں تھی جس کی وجہ سے چاچا نواز رشتہ نامنظور کر دیں۔ وہ چاچا نواز کا داماد بننے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ یہ سب سوچ کر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ صغیر نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ آج ہی اماں سے بات کرے گا۔ جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا وہ خود ہی مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ کو مسکین نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے پوچھا مسکرا کیوں رہے ہو؟ بس ایسے ہی۔ سہانا مستقبل نظر آ گیا تھا۔ صغیر بولا۔ اپنی خوبصورتی پر ناز ہونے لگا تھا۔ تم جانتے نہیں ہو بابا جی کو تم نے ناراض کر دیا ہے۔ تمہاری محبت میں بہت رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ بہتر ہوگا تم مجھے 100 روپے کا نوٹ دو تاکہ میں جا کر بابا جی کو دے آؤں اور وہ تمہارے لیے دعا کر دیں۔ ایک بار پھر مسکین نے اسے ڈرایا۔ مجھے تمہارا بابا ڈونگی لگتا ہے۔ نوٹ لے کر بھی کوئی دعا کرتا ہے؟ دعا تو مفت ملتی ہے، صغیر نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بہت غلط بات کہہ دی ہے تم نے۔ تم جانتے ہو کہ بابا جی کے موکل ہر وقت دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں اور پل پل کی خبر بابا جی کو پہنچاتے ہیں۔ اگر بابا جی کو جلال آ جائے تو بہت برا ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پیسہ وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ انہیں پیسہ دینا ضروری ہوتے ہیں۔ مسکین نے اس طرح کہا جیسے صغیر نے بہت غلط بات کہہ دی ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو صغیر کا ایمان بھی کمزور پڑ گیا کہ اگر واقعی بابا جی کے موکل نے اس کی کہی ہوئی بات سن لی تو کہیں اس کے لیے مشکلیں کھڑی نہ ہو جائیں۔ اچھا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، صغیر جلدی سے بولا۔ ایسے ہی الفاظ واپس نہیں ہو جاتے۔ تم مجھے نوٹ دو تاکہ میں بھاگ کر بابا جی کو دے آؤں اور ان سے تمہارے حق میں دعا کراؤں۔ مسکین نے کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ صغیر کی جیب سے نوٹ اس کی جیب میں منتقل ہو جائے تاکہ وہ اپنا کمیشن لے کر چلتا بنے۔ صغیر کے پاس یہی اکلوتا نوٹ تھا، اس لیے اس نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور بولا، کچھ نہیں ہوتا، تم فکر مت کرو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم مشکلوں کو دعوت دے رہے ہو۔ مشکلیں پڑیں گی تو بابا جی کے پاس چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے پھر وہ تمہاری کوئی بات نہ سنیں۔ مسکین نے ڈرایا۔ وہ کہہ دیں اب خود ہی بھگتو۔ صغیر کا گھر آ گیا تھا۔ وہ دونوں رک گئے۔ مسکین اس کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے آخری لمحات کے کھیل میں پورا اسٹیڈیم بلے باز اور بالر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صغیر کا 2 بار ہاتھ اپنی جیب کی طرف گیا تو دونوں بار مسکین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تم بھی اپنے گھر جاؤ، میں بھی جاتا ہوں، شام کو ملاقات کریں گے، صغیر کہہ کر اپنے گھر میں چلا گیا اور مسکین وہاں کھڑا اس سے کوستا رہا۔ صغیر کی بھابھی باورچی خانے میں رات کا کھانا تیار کر رہی تھی اور اس کی امی سین میں بیٹھے تھیں۔ صغیر نے دائیں بائیں دیکھا۔ انہوں نے سوچا بات کرنے کے لیے یہ مناسب وقت ہے۔ اگر وہ دھیمے لہجے میں بات کرے گا تو اس کی آواز بھابھی کے کانوں تک نہیں جائے گی۔ اس طرح وہ رازداری سے بات کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔
بات کرنے کا اچھا موقع تھا مگر بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ صغیر پہلے تو اماں جی آس پاس ایسے چکر کاٹتا رہا جیسے مرغی انڈا دینے سے قبل کوئی مناسب جگہ کا انتخاب کر رہی ہوتی ہے۔ جب اس نے پوری تسلی کر لی کہ وہ بات کر سکتا ہے تو اپنی اماں جی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ توقف کیا، دائیں بائیں دیکھا، پھر بولا، اماں جی ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ صغیر نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کی آواز اتنی بلند ہو کہ اس کی آواز محض اماں جی کے کانوں تک ہی جائے، مگر ایسا نہیں تھا۔ بھابھی نے جب دیکھا کہ صغیر کوئی بات کرنے کے لیے اماں جی کے پاس بیٹھا ہے تو وہ کچن کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ صغیر کی بات سن سکتی تھی۔ ہاں کرو، کیا بات کرنی ہے؟ اماں اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی۔ جب گھر کا جوان بیٹا نوکری پر لگ جائے تو ماں باپ اس کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ صغیر نے بات کا آغاز کیا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ چپ ہو کر اماں جی کا چہرہ تکنے لگا۔ اماں نے لاپرواہی سے کہا، سوچتے ہوں گے لوگ، ہمیں ان سے کیا؟ اماں جی کی بات سن کر صغیر پہلے تو بے بسی سے ان کا منہ دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی بات کا سلسلہ جوڑا۔ آپ بھی سوچ رہی ہوں گی کب میری شادی ہو جانی چاہیے۔ یقیناً آپ سوچتی ہوں گی، اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی، تیرے ابا نے بھی مجھے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اماں جی نے ایک بار پھر اسی بے نیازی سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ صغیر نے ایک بار پھر اماں جی کا چہرہ معصومیت سے دیکھا۔ چند لمحوں بعد اس نے پھر سلسلہ جوڑا، ہو سکتا ہے اب کل سوچے۔ کل سوچنے کی کہاں فرصت ہوگی؟ تیری خالہ صبح سویرے ایک دن کے لیے آ رہی ہیں، تم تو جانتے ہو وہ کتنا بولتی ہیں، اس کی باتوں میں مجھے کچھ سوچنے کا خاک موقع ملے گا، اماں جی نے کہا۔ اس بار بھی اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ بالکل ایسا ہو گیا تھا جیسے اس آدمی کا ہو جاتا ہے جو کسی سے پتہ پوچھتا ہے اور بتانے والا یہ کہہ کر چلتا بنتا ہے، جب پتہ معلوم نہیں تھا تو گھر سے کیوں نکلے تھے۔ صغیر نے اپنی سادہ لو ماں کی طرف دیکھ کر پھر سلسلہ جوڑا، ہو سکتا ہے اب کل نہیں پرسوں سوچیں۔ تیری خالہ ایک دن کا کہہ کر آتی ہیں اور ہفتہ بھر رہ کر جاتی ہیں، وہ جائے گی تو سوچ لیں گے، اماں جی نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ صغیر نے اپنے بالوں میں 3-4 بار ہاتھ پھیرا اور سوچنے لگا کہ وہ اپنی اماں جی کو کیسے سمجھائے۔ اس نے پھر کوشش کی، اماں جی میں جوان ہو گیا ہوں، مجھے نوکری مل گئی ہے، آپ نے میری شادی تو کرنی ہے، آپ میری شادی کے بارے میں سوچیں گی نا؟ نیاز بھائی کی شادی کے بارے میں بھی آپ نے سوچا تھا اور اس کی شادی بھی تو کی تھی، میری شادی بھی آپ ہی کریں گی نا؟ تیری شادی بھی کروں گی، کیوں نہیں کروں گی؟ اماں جی اس کی جانب مسکرا کر دیکھتی ہوئی پیار بھرے انداز میں بولی، میں یہی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ میری شادی کے بارے میں سوچیں اور میرے لیے لڑکی تلاش شروع کریں تو آپ کو لڑکی تلاش کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ صغیر نے اطمینان سے اپنی بات مکمل کی۔ اماں جی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ شادی نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ ساری زندگی بھابھی کے ہاتھ کی کھاؤ گے؟ نہیں نہیں، تم یہ ارادہ بدل دو، میں تمہاری شادی کروں گی، تمہیں بھی دولہا بناؤں گی۔ پتہ نہیں تم کن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، وہ تمہیں کیسے الٹے سیدھے مشورے دیتے رہتے ہیں۔ شادی نہیں کرنے کا اگر ارادہ ہے تو اسے بدل لو۔ جب تک اماں جی اپنی بات کرتی رہی صغیر اپنے سر پر انگلیاں پھیرتا رہا۔ جو ہی اماں جی چپ ہوئی وہ بولا، اماں جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا مطلب ہے کہ آپ کو میرے لیے لڑکی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے لیے لڑکی تلاش کر رکھی ہے۔ تم نے لڑکی پسند کر لی ہے، کون ہے وہ؟ اماں جی نے اس کی طرف متحیر نگاہوں سے دیکھا۔ کچن میں کھڑی نیاز کی بیوی نے اپنے کان مزید باہر کی طرف متوجہ کر لیے۔ صغیر شرمایا، مسکرایا اور بولا، رضیہ، نواز کی بیٹی رضیہ۔ اماں جی سنتے ہی چونکی، تم رضیہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں رضیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ صغیر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی، تم نے اپنے ابا سے بات کی اس کے بارے میں؟ اماں کی حیرت دو چند ہو گئی تھی۔ آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے، صغیر بولا، تیرے ابا سے کون بات کرے گا؟ مجھ سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ گھر کے فیصلے تو تیرے ابا کرتے ہیں، اماں جی نے کہا۔ ابا جی سے آپ بات کریں گے، ابا جی پھر چاچا نواز سے بات کریں گے اور چاچا نواز۔ اماں جی اس کی بات کاٹ کر بولی، اور نواز سوچنے کے لیے 2-3 سال لے لے گا، اس کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتا ہے اللہ جانے۔ آپ ایک بات بتائیں، رضیہ اچھی لڑکی ہے نا؟ اس گھر میں آپ کی بہو بن کر آئے گی تو آپ کو اچھا لگے گا نا؟ صغیر نے اماں جی کی رائے جاننا چاہی۔ اماں جی نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، رضیہ ہے تو بہت پیاری بچی،
اپنے خاندان کی ہے، ساتھ ہی رہتی ہے، رشتہ ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ صغیر خوش ہو گیا۔ آپ آج ہی ابا جی سے اس کے بارے میں بات کریں۔ اور پھر ابا جی فوراً چاچا نواز سے ملے۔ میں بات کر لوں گی، لیکن تیرے چاچا سوچتا بہت ہے، جانے کب وہاں نہ کا جواب دے۔ مجھے امید ہے کہ وہ جلد ہی فیصلہ کر لیں گے۔ میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، نوکری کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں ان کا اپنا ہوں، ان کے بڑے بھائی کی اولاد ہوں۔ وہ میرے بارے میں سوچیں گے نہیں، فوراً ہاں کہہ دیں گے۔ سوچے تو غیروں کے بارے میں جانتا ہے، صغیر نے سینہ تان کر کہا۔ بات تیری ٹھیک ہے، رضیہ بھی خوبصورت ہے۔ اور اماں جی نے رک کر دائیں بائیں دیکھ کر تصدیق کی کہ کہیں اور تو کوئی کھڑا نہیں سن رہا۔ جب انہیں تسلی ہو گئی تو انہوں نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ رضیہ اپنے نیاز کی بیوی شازیہ سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ سمجھدار بھی ہے، اور سلائی کڑھائی کا کام بھی جانتی ہے۔ شازیہ کو تو روٹیاں پکانے میں نے سکھائی تھی۔ اماں جی نے یہ بات اپنی دانست میں بڑی رازداری سے کی تھی کہ کوئی سن نہ سکے، مگر دروازے کے ساتھ لگی شازیہ نے جب یہ بات سنی تو اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اس نے 2-4 بار اپنے پیر فرش پر مارے اور غصہ اس کی ناک پر آ بیٹھا۔ شازیہ پہلے ہی نخرے والی تھی۔ اماں جی کی اس بات میں اس نے اپنی بےزتی محسوس کی تھی۔ صغیر کا چہرہ کھل گیا۔ اس نے ایک بار پھر کہا، آپ ابا سے آج ہی بات کر لینا، ابا سے بات کر لیں گی نا؟ آج ہی بات کروں گی، اماں جی نے کہا تو صغیر اٹھ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ چھت پر بیٹھ کر وہ دیوار کے پاس چلا گیا۔ اس نے پہلے ہی کچھ اینٹیں ایک جگہ رکھی ہوئی تھیں، وہ ان اینٹوں پر چڑھ گیا۔ اب وہ رضیہ کے گھر کی چھت پر آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ سیڑھیاں چڑھ کر رضیہ بھی اوپر آ گئی۔ اس کا مسکراتا خوبصورت چہرہ ڈھلتی ہوئی دھوپ میں مزید چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں صغیر کی طرف مرکوز تھیں۔ وہ خرامہ خرامہ چلتی اس کے قریب آ گئی۔ دونوں نے صبح اس وقت چھت پر ملنے کا وقت طے کیا تھا۔ مبارک ہو، صغیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے اپنا نام بدل لیا؟ ایک دم پرجوش انداز میں رضیہ نے پوچھا۔ اس کی بات سن کر صغیر کے چہرے پر ایک دم متانت چھا گئی۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، تم کیا ہر وقت میرے نام کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ اچھا اور خوبصورت نام ہے صغیر۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے تمہارا یہ نام پسند نہیں ہے۔ تمہارا نام یاسر، معین یا پھر رات ہونا چاہیے تھا، رضیہ نے کہا۔ تم نے اداکاراؤں کے نام یاد کیے ہیں اور ان کی وجہ سے میرا نام پسند نہیں ہے، صغیر بولا۔ میں صرف نام کی بات کر رہی ہوں۔ اب یہ نام اداکاراؤں کے ہیں تو یہ الگ بات ہے۔ میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ شادی سے پہلے اپنا نام ضرور بدل لینا۔ جانتے ہو، کل میری ایک سہیلی نے پوچھا، سناؤ تمہاری کہیں شادی کی بات چل رہی ہے؟ تو میں نے کہہ دیا، ہاں چل رہی ہے۔ اس نے پوچھا، کس کے ساتھ؟ تو میں نے جواب دیا، یاسر کے ساتھ۔ رضیہ نے بتایا، یہ یاسر کون ہے؟ یہ یاسر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ میں اپنی اماں جی کے ساتھ تمہاری بات کر کے آ رہا ہوں اور تم بیچ میں یاسر کو لے آئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی رضیہ۔ صغیر کو یکدم غصہ آ گیا۔ یاسر کوئی اور نہیں، تم ہو۔ میں نے تمہارا نام یاسر بتا دیا تھا، رضیہ نے وضاحت کی۔ میں یاسر نہیں ہوں، صغیر ہوں، تم مجھے صغیر کہا کرو، صغیر نے اپنے نام پر زور دیتے ہوئے کہا۔ صغیر نام لیتے ہوئے رضیہ نے آنکھیں یوں بند کی جیسے اس نے کڑوی دوا کا گھونٹ بھر لیا ہو۔ تم اپنا نام بدلو، مجھے یہ نام پسند نہیں۔ میں اپنی دوستوں کو یہ بتاؤں گی کہ میری شادی صغیر سے ہوئی ہے۔ یہ تو پرانے وقتوں کا نام ہے، رضیہ بولی۔ رضیہ کون سا آج کا نام ہے؟ یہ بھی بوڑھی خواتین کا ہوتا ہے۔ آج کل یہ نام کون رکھتا ہے؟ تم جانتی ہو کہ میری خالہ کی ساس کا نام رضیہ ہے، صغیر چڑ کر بولا۔ میرا نام پسند نہیں ہے تو پھر مجھے بھی پسند مت کرو، رضیہ نے غصے سے پیر پٹکا۔ میرا مطلب ہے کہ اگر ہمارے والدین نے ہم دونوں کے نام نہد دور والے نہیں رکھے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں ان ناموں کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے، صغیر نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہیں میرا نام پسند نہیں ہے۔ تم نے آج اپنے دل کی بات کہہ دی اور مجھے بتا دیا کہ میرا نام پسند نہیں ہے، رضیہ کو غصہ آ گیا۔ تم بھی تو ہر وقت میرا نام ناپسند کرتی رہتی ہو۔ تم نے مجھے اپنی خالہ کی ساس سے ملا کر اچھا نہیں کیا۔ کیا تمہاری خالہ کی ساس 70 سال کی بوڑھی عورت اور کہاں میں نوعمر؟ تم نے یہ بات کر کے اچھا نہیں کیا۔ رضیہ کو واقعی سخت غصہ آ گیا تھا اور وہ مڑی اور سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ صغیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس وقت اسے مسکین کے بابا جی یاد آ گئے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ اس کے موکلوں کی وجہ سے تو نہیں ہوا ہے۔ دونوں کے درمیان ناموں پر ہونے والی یہ لڑائی پہلی دفعہ نہیں ہوئی تھی۔ 2-4 دن گزرنے کے بعد اچانک نام بدلنے پر
ان کی نوک جھونک اور ناراضی ہو جاتی تھی۔ دونوں روٹ کر ایسے چلے جاتے تھے جیسے پھر کبھی نہیں ملیں گے، مگر ان کے درمیان جلدی صلح ہو جاتی تھی، لیکن اس شرط پر کہ صغیر اپنا نام بدل کر یاسر، معین یا پھر راحت رکھ لے گا۔ صغیر مان جاتا اور کہتا کہ وہ جلدی اپنا نام بدل لے گا۔ صغیر نے کبھی رضیہ سے اس کے نام کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ جو کچھ بھی کہتی تھی رضیہ ہی کہتی تھی۔ رضیہ کا تقاضا تھا کہ اسے صغیر نام پسند نہیں ہے، وہ اپنا نام بدل لے۔ اس بار صغیر نے بھی اسے کہہ دیا کہ رضیہ بھی پرانا نام ہے۔ اس بات کا رضیہ کو بہت رنج ہوا تھا۔ اس نے جیسے یہ بات اپنے دل سے لگا لی تھی۔ اس نے تو دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ صغیر سے شادی نہیں کرے گی، اس سے ناطہ توڑ لے گی اور وہ کسی یاسر، معین یا راحت نامی لڑکے سے شادی کرے گی۔ رات کے کھانے کے بعد جب اماں جی نے ساری بات لطیف کے گوش گزار کی تو اس نے اپنی بیوی کی طرف یوں دیکھا جیسے شک ہو کہ یہ بات اسی ہی نے کی ہے۔ صغیر کھانا کھا کر فوراً وہاں سے چلا گیا تھا اور اب دروازے کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا۔ لطیف سوچ میں پڑ گیا اور پوچھا، تمہیں کیسے رضیہ کا خیال آ گیا؟ خیال مجھے نہیں آیا، صغیر کو آیا تھا اور اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں آپ سے بات کروں۔ میں نے آپ سے بات کر دی، اماں جی نے کہا۔ صغیر کو خیال نہیں آیا تھا، وہ اور رضیہ چھت پر باتیں کرتے ہیں، اسی لیے صغیر نے بات کی ہے۔ پاس ہی شازیہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس نے اماں جی کا غصہ بڑے دھیمے اور نرم لہجے میں اتارنے کی کوشش کی۔ شازیہ کی بات سن کر بیک وقت لطیف اور اماں جی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بات کر کے اپنے دھیان میں برتن سمیٹتی رہی، بالکل ایسے جیسے اس نے کوئی بات کی ہی نہ ہو۔ اگر وہ صغیر کی پسند ہے تو میں آج ہی نواز سے بات کرتا ہوں۔ لطیف نے شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے مطمئنہ سے کہا۔ اسے شازیہ کی اس طرح بات کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ کو آج ہی بات کرنی چاہیے، اماں جی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ لطیف شاید یہ بات ابھی نہ کرتا، مگر شازیہ کی بات اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ شازیہ کے لہجے میں جو طنز تھا وہ لطیف نے صاف محسوس کر لیا تھا، اسی لیے اس نے اسی وقت کہہ دیا کہ وہ بھی نواز سے بات کرے گا۔ ویسے بھی اسے اپنے چھوٹے بھائی پر بھروسہ تھا، اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات سن کر انکار نہیں کرے گا۔ لطیف اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر جانے لگا تو اس نے اماں جی سے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ ابھی وہ نکلنے لگے تھے کہ شازیہ پھر بولی، رشتہ مانگنے جا رہے ہیں اور وہ بھی بڑے بیٹے اور بڑی بہو کے بغیر۔ ابھی بات کرنے جا رہا ہوں، جب ضرورت پڑے گی تو تم دونوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، لطیف نے کہا اور اماں جی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ دونوں کے جاتے ہی ایک طرف دانتوں میں خلال کرتے ہوئے نیاز کی طرف دیکھ کر کہا، اس گھر میں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ نیاز ایک دم چونکا۔ یہ بات میں کہہ رہی ہوں، شازیہ بولی۔ نیاز نے لاپرواہی سے کہا، تم کہہ رہی ہو تو پھر کوئی بات نہیں، کوئی اور کہتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتا۔ نیاز اٹھا اور کمرے سے چلا گیا اور شازیہ منہ بناتی رہ گئی۔ لطیف نے اپنے بھائی نواز اور بھاوج کلثوم سے رضیہ کے رشتے کی بات کی تو کلثوم بالکل سوچ بچار میں نہیں پڑی۔ وہ نواز کا منہ دیکھنے لگی تھی، البتہ اپنی عادت کے مطابق نواز سوچوں کے معدہ حال میں الجھتا جا رہا تھا۔ وہ ایسی گہری سوچ میں مبتلا ہوا کہ بھول ہی گیا کہ اس کے سامنے اس کا بڑا بھائی اور اس کی بیوی براجمان ہے۔ وہ ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا کہ اچانک اس کے بھائی نے اس کی بیٹی کا رشتہ کیوں مانگ لیا ہے۔ یہ بات اس کے بڑے بھائی بھاوج یا اس کے گھر کے کسی فرد نے اشارے میں بھی نہیں کی تھی، اور آج اچانک انہوں نے رضیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ وجہ کیا ہے؟ اندر کی بات کیا ہے؟ اس وجہ کی تلاش میں نواز سوچوں میں مستغرق ہو گیا۔ لطیف اور اس کی بیوی یوں نواز کو دیکھ رہے تھے جیسے انہیں کسی حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد نواز کو مسلسل اس طرح دیکھیں گے تو ان کا معدہ چند دنوں میں بہت اچھا کام کرنا لگے گا۔ نواز نواز جب نواز کی سوچ ختم نہ ہوئی تو لطیف نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ تم تو ایسے چپ ہو گئے ہو جیسے میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے کہ تم بولنا ہی بھول گئے۔ لطیف بھائی، یہ اچانک آپ نے رضیہ کا رشتہ کیسے مانگ لیا؟ اس سے پہلے کبھی کوئی تھوڑی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی اشارہ، کوئی ایسی بات جس سے ہمیں اندازہ ہوتا کہ آپ لوگوں کا رضیہ کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ ہے؟ نواز نے سوال کیا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ہم بات کرنے سے پہلے کوئی اشارہ بازی کرتے، لطیف نے کہا۔ ہمارا ایک خاندان ہے، رضیہ ہماری بچی ہے، صغیر تمہارا بھتیجا ہے، ہم غیر تھوڑی ہیں کہ بات کرنے سے پہلے کسی کا سہارا لیں۔ اچانک آپ کو رضیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ اچانک بیٹھے بٹھائے تو بات نہیں ہو جاتی۔ نواز کی سوئی ایک جگہ اٹک گئی تھی۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے ہمارے اس طرح اچانک بات کرنے پر اعتراض ہے؟
مجھے اعتراض نہیں ہے، مجھے بے چینی ہے کہ اچانک کیسے آپ نے یہ سوچا اور میرے پاس آ گئے۔ نواز اس اچانک کا آپریشن کرنے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کبھی شک بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ اس طرح میرے پاس آئیں گے۔ اچانک آپ میرے پاس آئے اور رشتے کی بات کر دی۔ وجہ کیا ہے اس اچانک کی؟ ہم تو کئی مہینوں سے سوچے بیٹھے تھے کہ رضیہ کی شادی اپنے صغیر کے ساتھ کرنی ہے۔ اب جب اس کی نوکری لگ گئی تو ہم نے بات کر دی۔ لطیف نے نواز کی اچانک کا خاتمہ کرنے کے لیے بات بنائی۔ کئی مہینوں سے آپ اکیلے ہی سوچ رہے تھے، مجھے کوئی اشارہ بھی نہیں کیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں۔ آخر میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، نواز بولا۔ لطیف کو اس صورتحال کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ تم کیا بات لے کر بیٹھ گئے؟ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، ہمیں مبارکباد دو، ہم خوش ہو جائیں۔ لطیف نے اپنے اندر کے جذبات کو ضبط کرتے ہوئے کہا، اچھا آپ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیں۔ نواز کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے فی الحال بات کو ٹالنا چاہا۔ یہ سن کر لطیف کو جھٹکا لگا۔ وہ بولا، تم اپنے بھتیجے کے بارے میں بھی سوچو گے، جسے تم نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے، جس کے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو۔ اس کے بارے میں بھی تم سوچو گے۔ وہ تمہارے بڑے بھائی کی اولاد ہے اور تم اس کے بارے میں سوچو گے۔ سوچنا تو پڑتا ہے بھائی صاحب، کلثوم سے بھی مشورہ کرنا ہے، اس کے بھائیوں سے بھی پوچھنا ہے۔ آخر کو وہ ان کی بھانجی ہے۔ رضیہ کا ایک خالو بھی ہے جو شادی بیاہ کے معاملات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس نے اپنے 9 بچوں کی شادی کی ہے، بڑا تجربہ ہے اس کا۔ ان سے بھی مشورہ کروں گا۔ یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل تو نہیں ہے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلے کرنے پڑتے ہیں، پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ نواز اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور تھا اور لطیف کو اس کی باتیں سن کر غصہ آ رہا تھا، جو اپنے بھتیجے اور بھائی کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہوئے، جو ایک عرصے سے برابر کے گھر میں رہتا تھا اور پھر بھی کہہ رہا تھا کہ وہ مشورہ کرے گا، سوچے گا۔ مشورہ کرے گا، وہ بھی سسرال والوں سے۔ لطیف اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، کبھی کبھار سگے بھائیوں کی عادتیں ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتی ہیں، ان کی سوچیں دوری پیدا کر دیتی ہیں۔ لطیف کو احساس ہوا کہ اسے اس بھروسے اور یقین سے اچانک چھوٹے بھائی کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا، اسے یہ بات کسی اور کے ذریعے کرنی چاہیے تھی۔ لطیف نے ضبط سے کام لیتے ہوئے پوچھا، میں 2 دن کے بعد رابطہ کر لوں؟ 2 دن میں کہیں فیصلے ہوتے ہیں؟ یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے؟ نواز نے خشک لہجے میں کہا، سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ آپ اطمینان سے گھر جائیں، میں مشورہ کر کے اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ ہمارے بارے میں تسلی بھی کرو گے؟ لطیف کے لیے یہ ایک اور جھٹکا تھا۔ بھائی جان، بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ اس کے بھائیوں اور خالو کو بلاؤں گا، پھر آپ سے بات کروں گا۔ نواز کے لہجے میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا۔ لطیف نے ضبط کی اور کھڑا ہو گیا۔ صغیر کی ماں بھی کھڑی ہو گئی۔ دونوں نے اجازت لی اور چلے گئے۔ رضیہ کمرے میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ اچانک صغیر نے اس سے بات کیے بغیر تائی اور تائی کو کیسے بھیج دیا، جب صغیر نے تو اسے بتایا تھا کہ اس نے اپنے والدین سے بات کر لی ہے اور اب ان کی شادی کی بات ہوگی، جبکہ رضیہ اس کے نام کے ذکر کو لے کر بیٹھ گئی تھی اور اصل بات ان کی نوک جھوک کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ رضیہ کا غصہ ابھی تک اس کے دل میں تھا۔ لطیف نے گھر میں قدم رکھا تو غصے سے بولنا شروع کر دیا، نواز نے میری بےزتی کی ہے، مجھے کہتا ہے میں سوچوں گا، فلاں کو بلاؤں گا، اس سے مشورہ لوں گا، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ اپنے سگے بھائی کو ایسا کہا اس نے؟ اپنے سگے بھتیجے کے بارے میں اس نے اپنے سسرالیوں کو بلا کر مشورہ کرنا ہے، میری توہین کی ہے اس نے۔ آپ تو اس کی عادت کو جانتے ہیں، وہ سوچ کر بتا دے گا۔ اماں جی نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ صغیر بھی کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ نیاز اور اس کی بیوی بھی ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بات کسی اور کو کہتا تو سمجھ میں آتی کہ وہ غیر ہے، اس لیے سوچنا اس کا حق ہے، مگر اس نے مجھے کہا ہے، اپنے بڑے بھائی کو کہا ہے۔ لطیف اس بات کو دل میں لے کر بیٹھ گیا تھا اور اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ صغیر کو فکر ہو گئی تھی کہ اس کا باپ بھی ضد کا پکا تھا، کوئی بات پکڑ لیتا تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی تھی، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا تو پھر وہ کر گزرتا تھا۔ ابا جی آپ پرسکون ہو جائیں، چاچا جی کی تو یہ عادت ہے، صغیر نے آگے بڑھ کر کہا تاکہ لطیف غصہ تھوکتے اور اس کی محبت کی کہانی بغیر کسی رکاوٹ کے پروان چڑھ جائے۔ لطیف کا غصہ کہاں تھمنے والا تھا، وہ بولے جا رہا تھا، ساری زندگی میں نے دیکھا ہے یہ اپنے سسرالیوں سے پوچھے بغیر باتھ روم میں بھی نہیں جاتا، اب بھی اس نے مجھے یہی کہا کہ وہ ان سے پوچھے گا۔ میں پاگل تھا کہ بغیر سوچے سمجھے اس سے رشتہ مانگنے چلا گیا، مجھے کسی اور کو بھیجنا چاہیے تھا۔ آپ چھوڑیں اس بات کو، کوئی بات نہیں، خاندان میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اماں جی نے ایک بار پھر لطیف کو سمجھانے کی کوشش کی، میں اس بات کو نہیں چھوڑوں گا، میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ جب لطیف نے یہ بات کہی تو صغیر کا دل زور سے دھڑکا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابا جی کا فیصلہ ان کی ضد پر مبنی ہوتا تھا اور وہ اس فیصلے پر عمل کر کے رہتے تھے۔ اس سے قبل کہ لطیف اپنا فیصلہ سناتا، صغیر نے کوشش کی کہ وہ ابا جی کو روک دے۔ وہ بولا، ابا جی آپ کوئی فیصلہ نہ کریں، پرسکون ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چاچا جی نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر کہہ دیا ہے کہ وہ سوچ کر بتائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کل ہی آپ سے بات کر لیں گے۔ تجھے اتنا یقین کیسے ہے؟ لطیف نے پوچھا۔ میں جانتا ہوں وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، زیادہ سوچ بچار تھوڑا ہی کریں گے۔ صغیر نے اس لیے یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ کل رضیہ سے مل کر کہے گا کہ وہ اپنے والدین کو مجبور کرے کہ جلدی سے فیصلہ کر کے ابا جی کو ہاں میں جواب دے دے۔ اس نے آج ٹھیک باتیں نہیں کی ہیں ابا جی۔ اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگا تو آپ بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیں۔ شازیہ نے جلدی پر تیل ڈالا۔ اب یہی کروں گا، لطیف نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ ابا جی آپ انتظار کریں، صغیر آگے بڑھا۔ کس بات کا انتظار کروں؟ کہ وہ انکار کر دیں؟ مجھے انتظار کی سولی پر چڑھا کر اپنے سسرالیوں سے مشورہ کرتے رہے۔ لطیف کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ آہستہ بات کریں، دیوار سانجی ہے، آپ کی آواز اس طرف چلی جائے گی، اماں جی نے کہا۔ وہ سنتا ہے تو سنے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لطیف بولا۔ آپ آرام کریں، صبح اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ صغیر چاہتا تھا کہ ابا جی کا غصہ کسی طور ٹھنڈا ہو جائے۔ اب آرام نہیں، فیصلہ ہوگا، میں نے سب سوچ لیا ہے۔ صغیر ٹھیک کہہ رہا ہے کہ آپ آرام کریں، کل سوچ لیں گے، اماں جی نے صغیر کی بات سے اتفاق کیا۔ ابا جی کا فیصلہ تو سن لیں، شاید ان کا فیصلہ اچھا ہی ہو، شازیہ نے کہا۔ صغیر اور اماں جی نے اس کی طرف گور کر دیکھا، لیکن اسے بھلا کیا پرواہ تھی؟ لطیف نے سب کی طرف دیکھا اور فیصلہ کن انداز میں کہا، نواز نے میری بےعزتی کی ہے، اب میں انتظار کروں گا جب وہ میرے پاس آئے گا اور کہے گا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ تو میں صاف کہہ دوں گا اس دوران کہ میں نے صغیر کی کہیں اور بات چلا دی ہے، اسی لیے ابھی میں ہاں نہیں کر سکتا۔ پھر میری مرضی ہوگی تو کئی دنوں کے بعد ہاں کر دوں گا، ورنہ صغیر کا رشتہ کہیں اور طے کر دوں گا۔ لطیف نے اپنا فیصلہ سنا کر سب کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اس فیصلے کو سن کر سب وہاں سے چلے گئے، البتہ صغیر بت بنا کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابا جی نے جو بات کہہ دی ہے اسے ہر قیمت پر نبھائیں گے بھی۔ اس طرح اس کی لو سٹوری ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اس سوچ نے اس کے جسم میں ہلچل برپا کر دی۔ اس سے ابھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا۔